مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے خاندان میں جو مر چکا ہو، کیا وہ سمندر کے اندر جا کر کسی مچھلی پر اپنا نام لکھ سکتا ہے ان ریٹرن میں اپنا نام؟ کوئی بھی ایسا جو مر چکا ہو کر سکتا ہے ایسا یا نہیں کر سکتا؟ عقل کی بات کرو، کامن سینس کی بات کرو۔ اگر تو نہیں لکھ سکتا، اور یقیناً نہیں لکھ سکتا، کیونکہ مر جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد، جل کے راکھ ہو جانے کے بعد، یا قبر میں دفن ہو جانے کے بعد، یا سڑ گل جانے کے بعد، کوئی بھی انسان اپنا نام سمندر کے اندر جا کر مچھلیوں پر تو لکھنا بڑی دور کی بات ہے، وہ پیپر پہ بھی نہیں لکھ سکتا۔ اس کا ہاتھ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکے اور پینسل پکڑ سکے یا پین پکڑ سکے، ایون کمپیوٹر یوز نہیں کر سکتا، موبائل یوز نہیں کر سکتا۔ سمندر کے اندر جانا، تیراکی کرنا، پھر تیراکی کرنے کے بعد مچھلیوں میں جا کے گھسنا، پھر مچھلیوں کے اوپر اپنا نام لکھنا، یہ کیسے کر سکے گا کوئی انسان جو مر چکا ہو؟ کامن سینس ہے نا، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کے اندر 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں آج اس وقت 21ویں صدی میں، اور ماضی کے ہزاروں انسان مر چکے۔ کوئی سمندر میں مر گیا ڈوب کر، کوئی پہاڑوں سے گر کے مر گیا، کسی کو انسانوں نے قتل کر دیا، کوئی اپنی موت، خود ہی طبعی موت انتقال کر گیا۔ تو کوئی کچھ بھی تھا، چاہے نبی تھا، کوئی بابا تھا، کوئی مذہبی پیشوا تھا، کوئی فوجی تھا، کوئی افسر تھا، کوئی آرمی کا تھا، کوئی عام انسان تھا، کسی کی پوزیشن نہ تھی، وہ ہو یا کوئی ہائی لیول کا ہو، مر گئے نا۔ اب یہ تو آپ نہیں کہو گے نا کہ فزیکلی اس وقت وہ زندہ ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے بھی جب ایک انسان کو مار دیا جاتا ہے، جب وہ قتل ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے، تو وہ مر رہا، اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بولو کہ نہیں وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہے، تو آپ ثابت کریں پھر کیسے زندہ ہے بھائی؟ جس کی گردن کٹ کے الگ ہو چکی ہو، جس کا دھڑ زمین پہ گرا ہوا ہو، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اسے کیا بولو گے؟ میں اسے کیا بولوں گا؟ ارے آپ کی میری چھوڑو نا، میڈیکل ڈاکٹرز کیا بولیں گے اسے؟ سائنس والوں کی باتیں کرتے ہیں نا، جو سائنس پڑھتے ہیں، سائنس والے تو کہتے ہیں مردہ ہے وہ، اور سائنس والے تو روح کو بھی نہیں مانتے۔ اب کیا کرو گے؟ سائنس والے جو سائنس کے دھتی ہیں نا، وہ تو روح کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں روح تو ڈیٹیکشن میں نہیں آتی ان کی سائنس کی مشینوں کے اندر، تو کیوں مانیں؟ اور انہی طبقے میں سب سے زیادہ ایتھسٹ والے بھی ہیں، تو وہ تو نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ تو وہ اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے جب مردہ ہوتا ہے تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، وہ نہیں لکھ سکتا۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ بھائی پھر یہ سمندروں میں مچھلیوں پر جا کر کس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت ساری مچھلیوں پر مختلف جگہوں پہ سمندروں کے اندر لکھ دیا؟ آسکر جاتی کی یہ مچھلی اپنے جسم پر لکھی ہوئی آیات کی وجہ سے لوگوں میں اتسکتا پیدا کر رہی ہے۔ بائی اور محمد لکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لکھا، ان کا تو انتقال ہو چکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہواؤں میں پرواز کر کے بادلوں کے پاس جا کر بادلوں کو کس نے حکم دیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں تبدیل ہو جا؟ کیا دکھ رہا ہے سامنے؟ کچھ دکھ رہا ہے؟ آنکھیں کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ کرتی ہیں تو سامنے دیکھ لو غور سے کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ جو سامنے لکھا ہے نا، محمد لکھا ہوا ہے، وہ محمد لکھا ہوا ہے بادلوں کے ذریعے۔ یہ کام کس نے کیا؟ میں نے تو آج تک کسی انسان کو اپنی آنکھوں سے میں نے پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس طرح سے کہ اس کے نہ پر ہو نہ کچھ، اور وہ زمین سے ایسی ہوا میں بلند ہو کے چلا جائے اور بادلوں کو وہ ٹرانسفارم کر دے۔ زمین سے بیٹھے بیٹھے فرش پہ کھڑے کھڑے آسمانوں پہ کوئی نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا یہ کام، تو پھر کون کرتا ہے؟ پھر درختوں پر زمین اوپر پانی برسا کر، پھر زمین سے درخت کو نکال کر، پھر اس بیج کو درخت بنا کے، پھر اس درخت کو تبدیل کر کے کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درخت پہ لکھ دیا؟ تب درخت کو کس نے تبدیل کیا کہ وہ محمد نام میں تبدیل ہو رہا ہے؟ بادل کو کس نے تبدیل کیا کہ وہ محمد نام میں تبدیل ہو رہا ہے؟ مچھلیوں کے پیٹوں پر سمندروں کے اندر جا کر کس نے مچھلیوں کے پیٹ پر محمد کا نام لکھ دیا ہے؟ قدرتی طور پر لکھا ہوا، نیچرل طور پہ لکھا ہوا، تو کیسے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ فزیکل کوئی انسان نہیں، تو جو انسان زمین سے چلے گئے، جس انسان کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں محمد نام، تو خالی انہی کا نام لکھنے کو ملا؟ انسانوں میں، مخلوق میں ہم بات کریں، کریچرز میں، کیونکہ ایک اور کا بھی نام آتا ہے ساتھ میں، وہ بھی اپنا نام بھی لکھتا ہے، وہ میں بھی بتاتا ہوں کون ہے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ انسانوں میں محمد نام ہی ملا تھا لکھنے کو۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ محمد نام کے ساتھ اس نے اپنا نام کیسے لکھا؟ اللہ۔ 9 انچ لمبی اس مچھلی کے جسم پر
दाई और अल्लाह और बाई और मोहम्मद लिखा हुआ है। इस मछली की पूंछ पर ला इलाहा इल्लल्लाह और इसके ऊपरी हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह साफ अरबी हरफों में लिखा हुआ है। इस मछली को खरीदने के लिए देश विदेश से करोड़ों की बोली लगाई जा रही है, जिसमें एक नाम सऊदी के बादशाह के खानदान का भी है। अब ये अल्लाह कौन है? ये अल्लाह वो है जिसको अरबी ज़ुबान जानने वाले क्रिश्चियंस भी खुदा मानते हैं, यहूदी भी खुदा मानते हैं और मुसलमान भी खुदा मानते हैं। हाँ, ये अल्लाह वो है। अकॉर्डिंग टू ChatGPT एंड लेटेस्ट AI टूल्स, इवन गूगल करें आप तो अरबिक क्रिश्चियंस एंड ज्यूज एंड मुस्लिम्स दे नो द नेम ऑफ गॉड इन अरबिक इज़ अल्लाह। तो फिर भाई ये समंदर की मछलियों पे अल्लाह का नाम और मोहम्मद का नाम, इन दोनों का नाम आ जाना कुदरती तौर पे, नेचुरल तौर पे क्या साबित करता है? आप बताएं, मुझे छोड़ें कि मैं इसकी क्या डेफिनेशन करता हूँ। मैंने तो बड़ी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। आप क्या डेफिनेशन कर रहे हैं? ये कौन लिखता है? क्या ये नाम कोई मुस्लिम लिखता है जाकर, कोई हिंदू लिख रहा है, कोई ईसाई लिख रहा है, कोई यहूदी लिख रहा है, कोई एथिस्ट लिख रहा है? ये फिज़िकल काम तो हो नहीं रहा। क्यों? वरना फिर बादलों के ज़रिए कौन है वो अल्लाह नाम लिख रहा है और मोहम्मद नाम लिख रहा है? कौन कर रहा है? मैं नहीं कह रहा कि कौन लिख रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन लिख रहा है। आप बताएं, आपकी बड़ी अकल अगर काम करती है, कॉमन सेंस काम करता है तो बता दें मुझे, कौन है भाई ये नाम लिखने वाला? और इन्हीं ये अल्लाह और मोहम्मद ही नाम क्यों लिखता है? और चलें पत्तों के अंदर, दरख्तों के अंदर, सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, फूलों के अंदर, कीड़े मकोड़ों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, परिंदों के ऊपर, हवा में उड़ते हुए परिंदों पर भी वो अल्लाह या मोहम्मद नाम लिख देता है। सब्जियों फलों वगैरह के ऊपर भी वो अल्लाह या मोहम्मद का नाम लिख देता है। तो कौन है ये? कर कौन रहा है ये? इतना पावर किसके पास है? इतना टाइम किसके पास है? इतनी फरागत किसके पास है? इंसान को तो फुर्सत नहीं, सुबह उठ के अपने धंधों में निकल जाता है, काम काज कर रहा होता है, फिर घर पे आता है, बीवी बच्चों के बाद थोड़ा सा टाइम गुजारता है, उसके बाद सो जाता है, फिर ऑफिस के चक्कर लगाता है। 9 to 5 वाले के पास तो इतना टाइम नहीं होता फजूल का। कभी कभार आके छुट्टी वुट्टी मिलती है तो निकलता है सैर सपाटे को। रह गए फ्रीलांसर्स, वो बेचारे क्लाइंट्स की तलाश में ख्वार होते रहते हैं, दिन रात प्रोजेक्ट्स पे बिडिंग करना, वो जी क्लाइंट मिल जाए और मिल जाए तो प्रोजेक्ट्स में धत्तीर बने रहते हैं। अगर बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैनों को तो फुर्सत नहीं है वर्कर्स को संभालने के साथ, लगे हुए अपने नौकरों को संभालने में। कंपनियों के CEOs बने या बिज़नेस चला रहे हैं, उनके पास इतना ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है। अब कौन रूहानी मजहबी पेशवा, उनको पीरी मुरीदी चिल्ले चपाटे और उनके लाखों मुरीद और मुरीदीन और ये फैंस और ये वो सब पता नहीं क्या क्या है, उनको उनसे फुर्सत नहीं है। फिर कौन है भाई? ये मीडिया वाले, वो नौकरियां कर रहे हैं, वो अपने TV चैनल्स चला रहे हैं, वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो इधर मसरूफ़ हैं। रह गए आर्मी वाले, पुलिस वाले, वो उनकी अपनी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वो खुद दूसरों के ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं जो उनके बॉसेस हैं। अब रह गए प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज़, तो भाई उनके पास क्या इतना फालतू टाइम होगा कि वो कभी हवा पे जाके बादलों को कंट्रोल कर रहे हैं, कभी समंदर में जाके मछलियों को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी हुकूमत इस पर नहीं चलती, उनकी हुकूमत नहीं चलती यहाँ किसी और की हुकूमत चलती है। हाँ, वो मैं नहीं हूँ बाय द वे, यह ना समझना कि मैं अपनी बात करूँगा, हुकूमत किसी और की चल रही है, लेकिन बताऊँगा मैं। काम करता है वो, एक्सप्लेन करता हूँ मैं, दिखाता है वो, बताता हूँ मैं, तो वो सारे काम वो करता है। उसको एक्सप्लेन करना, वजाहत करना, समझाना, बताने का काम मैं करता हूँ। वाई? क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगा और मैं नहीं समझाऊँगा तो भाई दुनिया के अक्सर इंसान तो इस लेवल पे नहीं है कि वो इस बात को समझाएं, बताएं, किस तरह खोल के बताएं और एक्सप्लेन करें जो मैं कर रहा हूँ। 99% इंसान इस लेवल पे नहीं है कि वो इस टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत करें इस तरह से, जिस अंदाज़ में मैं करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, जिसका नाम लिखा हुआ नज़र आता है। और ये मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि जिन हस्ती का नाम साथ में आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तरफ से मुझे परमिशन है। आ गया समझ में मैंने क्यों इतना बड़ा क्लेम किया? दिस इज़ वाई आई एम द लेजेंड ऑफ अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब मैं बता देता हूँ, बात सीधी सीधी ख़ास है, ख़ास भी आम भी नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अल्लाह का नाम, दोनों नाम जो भी लिखने वाला है, जिसकी पावर है, कुदरत है, जिसके पास इतना टाइम है, उसके पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम खुद उसने क्रिएट किया है। टाइम का क्रिएटर भी वो है, स्पेस का क्रिएटर भी वो है, ज़मीन आसमान का क्रिएटर वो अल्लाह है। ख़त्म हो गई बात, खलास।
سیدھی سیدھی بات ہے. اب جو عقل مند انسان ہوگا وہ اللہ کو خدا مان لے گا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لے گا, کلمہ پڑھے گا اور مسلمان ہو جائے گا, واپس ہو جائے گا. پہلے بھی مسلمان ہی پیدا ہوا تھا, دنیا کا ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے. اللہ نے کسی بچے کے ساتھ ناانصافی نہیں کی اللہ نے, ٹھیک ہے, ہر بچے کو اس نے مسلم بنایا. ایوری چائلڈ از اے بورن مسلم. سو اللہ ڈز ناٹ ڈو انجسٹس, سب کو اس نے مسلم بنا کے اس زمین پہ بھیجا. بچوں کے والدین نے ان کو غیر مسلم بنایا, یہودی بنایا, عیسائی بنایا, کرسچن اور یہ وہ فلاں ڈماغ کا, مسلمان کے اسٹیٹس سے ہٹایا. یہ ان کے والدین نے کیا, جن کے باپ دادا گمراہ تھے, جن کے باپ دادا جہالت میں رہتے تھے, جن کے باپ داداؤں نے کبھی ریسرچ نہیں کی تھی خدا کے وجود پہ, جن کے باپ داداؤں نے کبھی سچے مذہب کی تلاش نہیں کی تھی, جن کے باپ دادا اپنے باپ داداؤں کی اندھی غلامی میں مر گئے, جن کے باپ دادا اپنے بتوں کو پوجتے ہوئے, خیالی خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے, جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے. ہاں, وہ ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بتائیں گے کہ وہ تو بتا نہیں سکتے, وہ تو مر چکے, وہ تو جہنم میں. اور جو زندہ ہیں ان میں اکثر انسان مصروف ہیں, کھانے پینے, پیٹ پوجا سے فرصت نہیں ہے, وہ کیا بتائیں گے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنی ریسرچ کا, اتنا غور و فکر کرنے کا, وہ اس میں مصروف ہے. ورنہ رہ گئے دیکھ گئے جو ٹائم بچتا ہے اس میں وہ فلمیں دیکھ لیتے ہیں, ڈرامے دیکھ لیتے ہیں, موبائل پہ گیم کھیل لیا, یہ وہ سب کچھ کر لیا. تو وہ ان کے پاس اتنی فرصت ہے, نہ اتنا ان کا احساس ہے, نہ ان کو اتنی فکر ہے. مجھے اس لیے بتانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے تو بھائی احساس ہے, فکر ہے کہ دنیا کے تمام غیر مسلم جہنم میں جا رہے ہیں. 5 ارب سے زیادہ انسان جہنم میں جا رہے ہیں, جیسے جیسے مرتے جائیں گے سیدھا جہنم کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر پہ مریں گے, اور کفر پہ مرنے والوں کے لیے اللہ کا اصول قانون بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جو بھی دین اسلام کی سوا کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا, وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. قرآن 3.85. سو اور قرآن اور کیا کہتے ہیں, تمام جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو ان کا عذاب ہو رہا ہے دردناک قسم کا. قرآن 2.161 اینڈ 162. 2 کا مطلب ورس چیپٹر اور 161 ورس نمبر. سو بہرحال آپ کو قرآن پہ تو اتنا, آپ قرآن کو تو مانتے نہیں ہوں گے, تو میں اس لیے قرآن کے ریفرنسز دینا پسند نہیں کرتا. میں تو یہ بتا رہا ہوں ریئل ورلڈ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اور ریئل ورلڈ میں جو یہ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے. باقی رہ گئی کتاب میں کیا لکھا ہے, کتاب تو تب دیکھی جائے گی نا جب کتاب والے پہ بھروسہ ہو. جس آتھر پہ بھروسہ نہ ہو اس کی کتاب پہ کیا بھروسہ, جس آتھر کا وجود نہ ہو اس کی کتاب کی کیا حیثیت. جو آتھر موجود ہو اس کی کتاب کی ویلیو ہوگی, اور پھر وہ آتھر سچا ثابت بھی ہو, پہلے اس آتھر کی پاور بھی ثابت ہو, اس آتھر کا کنٹرول بھی ثابت ہو. وہ تو پوری کائنات کا شہنشاہ اور بادشاہ, وہ تو کریٹر ہے. اس نے, ہاں اس کی ایبلٹی ہیں بہت ساری ہیں, وہ لکھتا بھی ہے, از ویری ایجوکیٹڈ, سیلف ایجوکیٹڈ بھی اس کو نہیں کہیں گے, اس نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے, وہ پہلے سے ہی جانتا ہے. It means that he is the originator of all the subjects that you study and we study in the science, physics, biology, chemistry, quantum اور میٹا فزکس اور پتہ نہیں کیا کیا یار. ایک لمبی لسٹ لگی ہوئی آج کل کی دنیا کے انسانوں نے, جتنا ابھی تک تلاش کیا ہے. ایکچولی یہ 0.1% بھی نہیں ہے تمام علوم کا, 0.1% بھی نہیں ہے تمام علوم کا. اب آپ سوچو اتنا بڑا دعویٰ میں نے کیسے کیا, 0.1% نہیں ہے, تو جا کے ریسرچ کر لو, اسٹڈی کر لو گوگل پر. یونیورس ابھی کتنی ڈسکور کی ہے لوگوں نے, جاؤ ان کی سائنسدانوں کی پڑھو, میری نہیں. جب وہ ان کی دیکھ لو وہ کتنی یونیورس ڈسکوری بتاتے ہیں. اگر وہ 0 پوائنٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو پھر اس کے مقابلے پہ اس زمین کی حیثیت کیا ہے, پھر اس زمین پہ موجود تمام علوم کو اگر شامل کیا جائے, ملایا جائے, تو ان کی ویلیو کیا بنتی ہے, کچھ بھی نہیں بنتی. اٹ مینس دیٹ اللہ واحد القہار, بے پناہ لامحدود علوم کا مالک ہے, اور اس کے علوم کی انتہا نہیں ہے, اس کی بادشاہت کی انتہا نہیں ہے. لامحدود بادشاہ, لامحدود علوم کا مالک, لامحدود سلطنتوں کا شہنشاہ, لامحدود علوم رکھنے والا ایک ایسی ہستی ہے. وہ دیکھتا ہے اپنی مخلوق کو زمین پہ موجود, وہ بھی سوچتا ہوگا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتنے نبی بھیجے, کتنے نبیوں کو بھیجا گیا, اور ان کو میں سے کتنوں کو انہوں نے شہید کیا, قتل کر دیا, کتنوں پہ ظلم کیا, کتنوں کو خون میں نہلا دیا, صرف اس لیے کہ ان نبیوں نے ان انسانوں کو آ کے بس یہ بتا دیا تھا, ان کو یہ بولا تھا کہ فلاں کام مت کرو اور فلاں کام مت کرو, اور اس چیز وہ ان کی طبیعتوں کے خلاف تھا. جیسے کہ 21ویں صدی میں بہت ساری خواتین کو دیکھا جائے, وہ اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھا رہی ہیں ٹی وی چینلز پر, فلموں میں, ڈراموں میں, ننگا. بہت ساری, مطلب بالکل ہی بھرا نہیں ہے, سوائے ایک نیکر پہن لیتی ہیں اور ایک برا پہن لی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کیا ان کے جسم پہ کچھ نہیں دکھتا. ملینز آف ویوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کیا کچھ نہیں ہے, نظر نہیں آتا کیا, سب کچھ تو ہے. پھر سینما ہالوں میں کیا نہیں ہو رہا, کسنگ چل رہی ہے, سیکس چل رہا ہے اوپن, CCTV کیمروں کے باوجود.
پھر عام پبلک میں دیکھ لو خواتین کس طرح اپنے جسم کی نمائش کرتی پھر رہی ہیں، دوپٹے پھینکے ہوئے، اپنے ابھار دکھاتی پھر رہی ہیں. کس کو للچا رہی ہیں؟ مردوں کو للچانے کے لیے دکھاتی ہیں، اور کیا ہے. وہ جتنا مرضی منہ سے کہہ دیں کہ نہیں کر رہی، کس کے حکم پہ کر رہی ہیں؟ کس کا کہنا مان رہی؟ کس نے ان کو یہ آرڈر دیا اس طرح کی حرکتیں کرنے کو ہیں؟ اپنے سینے دکھانے کو، اپنے پٹھیاں اور چیزیں کھول کھول کے دکھانے کو. جس کو دیکھو آدھا آدھا سینہ کھول کے دکھا رہی ہوتی ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہوئی ہیں اور اپنا سمجھتی ہیں پردے کو. حیا ہے ان میں، حیا ہے. اور جو بے ہے، یہ جتنی بھی ہیں جتنی پھر رہی ہوتی ہیں ان میں یہ بے حیا ہے. ان میں حیا نام کی چیز نہیں ہے. حیا ہوتی تو ایسی نہ ہوتی. بات صاف ہے. میرا قانون تھوڑی ہے، تو بادشاہ کا قانون ہے. دنیا کے سارے انسان ایک طرفہ کرو کہ اللہ کا حکم نہ مانے تو سب کے سب بے حیا کہلائیں گے، جو بھی ایسا نہیں کریں گے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. اس سے کوئی قانون تو نہیں بدل جائے گا. اللہ کے مجرم تو پھر سب ہوں گے، اور اللہ کے دوست بھی پھر وہ سب ہوں گے جو اللہ کا کہنا مان رہے ہوں گے. سو اگر یہ خواتین اس طرح خود کو دکھا رہی ہیں، اور وہ مرد اور لڑکے جو ان کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں بیٹھ کر، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں بیٹھ جائیں، اس سے ان کو اس بات کی نجات توڑی مل جائے گی کہ ان کو وہ جائز ہو گیا ہے. ان کے لیے الاؤ نہیں ہے. پوری زمین کا مالک اللہ ہے، اس لیے پوری زمین پہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے. اس لیے پوری زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. اس لیے پوری زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اس لیے پوری زمین پر اللہ کی سزائیں نافذ ہونی چاہیے. اس لیے پوری زمین پر صرف اللہ کا دین اسلام ہی غالب ہونا چاہیے. اس لیے پوری زمین کے اوپر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک لیڈر کے طور پر تسلیم ہونے چاہیے، میں نہیں. آ گئی سمجھ میں؟ اور اس لیے پوری زمین پر صرف ایک کتاب قرآن آئین ہونا چاہیے. باقی دنیا کے جتنے انسانوں نے جو کچھ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے قوانین سے ٹکرا رہے ہیں، اللہ سے دشمنیاں کر رہے ہیں، اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے. اپنے آپ کو رستم سمجھتے ہیں، 30 مار خان سمجھتے ہیں. یہ وہ بیوقوف انسان ہیں زمین کے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا سمجھ لیا. ان میں وہ بھی ہیں جو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہی نہیں. دونوں ہی طبقے ہیں، اور تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. تکبر سے بھرے. ان کو تو اللہ رگڑ کے ایسا مارے گا زمین پہ پٹک پٹک کے فرشتوں کے ذریعے کہ ان کو ان کی نانی بھی یاد آئے گی، وہ بھی نہیں بچا سکے گی. سو بہرحال لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان جس تک حقیقت پہنچ رہی ہے، دلائل پہنچ رہے ہیں، ثبوت پہنچ رہے ہیں، وہ حقیقت کو جھٹلا دے اور ہر درم بن کے گمراہی میں پڑا رہے. تو ٹھیک ہے، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ جب کفر پہ مرے گا اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، ختم ہو گئی بات. اللہ نے کوئی ظلم کیا اس پہ؟ خود ہر درمی دکھا رہا ہے، چودراہٹ دکھا رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھ رہا ہے. تو پھر اوقات اس کی یہی ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کے پھینکا جائے سالے کو جہنم کے اندر. کیوں؟ اللہ سے بڑا سمجھ رہا تھا نا وہ خود کو. ناپاک قطرے کی پیداوار چپچپے پانی سے بنایا اللہ نے اس کو، اور بنا کے انسان بنا دیا جیتا جاگتا. اب وہ پانی کا چپچپا قطرہ خود کو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں فلاں پرائم منسٹر ہوں، میں آرمی آفیسر ہوں، میں پولیس آفیسر ہوں، میں وکیل ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلانا ہوں. ابے تو کیا تھا؟ ناپاک قطرے کی پیداوار تھا. تو پیٹ میں پخانہ لیے پھر رہا ہے، پیشاب کرتا ہے روزانہ، گند نکلتا ہے اس کے اندر سے، کھاتا ہے اچھے اچھے کھانے اور اندر سے نکالتا ہے پخانہ. یہ اوقات ہے اس کی. اور یہ زمین کے اوپر بیٹھ کر اپنے قانون بنا کے، اپنے اصول بنا کے اور اپنی چیزیں بنا کر اللہ کو ڈیگریڈ کر کے، اللہ کو خدا نہ سمجھ کے یا اللہ کو معمولی بنا کر اپنے آپ کو چودھری وڈیرا اور وکیل اور جج اور آفیسر اور منسٹر اور صدر اور پتہ نہیں کیا بنا کے سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہو گیا ہے. بھی سانس روک دے اللہ تو چلنے پھرنے کے قابل اس کا جسم نہ رہے، سڑا گلا کے بدبودار کر کے اسی طرح ختم کر دے اللہ جیسے جتنوں کو ماضی میں جتنے نافرمان اور گنہگار اور بد کردار اور کفر پہ مرے ان کو کر دیا. وہ اپنے نیک مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. تمام نیک مسلمانوں کی لاشیں اس نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں زمین کے اندر. خون، تازہ خون بھی ہے ان کی لاشوں کے اندر. ایسے ایسے مسلمان ہیں، جسم نرم و ملائم ہے، کوئی کیمیکل نہیں. اللہ نے ان کو پروٹوکول دیا ہوا ہے اپنی پاور سے. یہ ہیں اللہ کے اختیارات، یہ ہے طاقتیں اس کی. نیچر اس کے کنٹرول میں ہے، اس لیے اس نے یہ نیچر کی مخلوقات میں جہاں پہ بھی اس نے جہاں چاہا اپنا نام بھی لکھا، سائن کیے، ڈیوائن سائنز ہے. اور جہاں پر چاہا اس نے جس نیچر کی کریشر کے تھرو چاہا محمد نام بھی لکھ دیا، ڈیوائن سائنس ہے. تو یہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. جو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان. اور جو پریکٹیکل طور پہ مسلمان بن کے کوشش کرے گا آگے ایمان لائے، نیک عمل کرتا رہے، لوگوں کو حق بات بتائے، پھر صبر کرے، کیونکہ پھر گالیاں پڑیں گی. مجھے بھی پڑتی ہیں کمنٹ پہ، لیکن مجھ سے زیادہ
مجھے لگتا ہے گالیاں دینے والے جو ہے نا وہ اپنی عقل یوز نہیں کر کے بغیرتی پہ آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کبھی اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں. سو اگر یہ وہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں وہ اتنے بغیرت ہے کہ ان بغیرتوں کے لیے تو میں صرف ایک ہی چیز رکھتا ہوں اپنے دل میں، یا تو اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو ہدایت دے دے، ورنہ اٹھا کے جہنم میں وہ سزا دے جو کسی اور کو نہ دی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ بغیرت لوگ ہیں. یہ پرسنل ہو جاتے، پرسنل نہیں ہوتے، یہ ڈائریکٹ وہاں پہ جا کے گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ ان کو سچ بتا رہا ہوں، ان کو حق بتا رہا ہوں، ان کو ثبوت دکھا کے بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ جانوروں سے بدتر لیول پر جا کر وہ اوقات دکھاتے ہیں اپنی. تو پھر یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اوقات ان کو ایسی دکھائے کہ یہ ہمیشہ پچھتا ہے. سو مجھے امید ہے آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ سوچیں گے، سمجھیں گے اور لعنت بھیج دیں گے ایسے تمام باطل خداؤں پر اور ان کے باطل مذاہب پر، جن کی وجہ سے دنیا کے اربوں انسان غربت میں پس رہے ہیں، جنگوں میں مر رہے ہیں، جہالت میں، گمراہی میں پھنس گئے ہیں، کرائم میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ مہنگائی، غربت، جہالت پھیلی ہوئی ہے. ترقی کدھر ہے؟ ترقی ہے سائنس کی ترقی، جس کے ذریعے سے انسانوں کو برباد کر دیا ان لوگوں نے. یہ کچھ نہیں کر سکتے اپنی اس مشینوں سے. جب تک پوری دنیا ایک اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی، تب تک پوری دنیا بے سکون رہے گی ہمیشہ کے لیے. اللہ اکبر.